محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ حج کی آیت نمبر 52 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی ایسا رسول اور نبی نہیں بھیجا کہ جس نے جب کوئی تمنا کی ہو القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان نے اس کی تمنا میں کچھ آمیزش نہ کی ہو، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، کہ اللہ شیطان کی آمیزش کو دور کر کے ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیاتہ، اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، تاکہ شیطان کی آمیزش کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم بڑی ضد میں پڑے ہوئے ہیں، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ علم والے جان لے ان لوگوں کو أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر وہ اس پر ایمان لے آئیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اللہ ایمانداروں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ یہ 3 آیات ہیں سورہ حج کی 52، 53 اور 54۔ ان 3 آیات کا مرکزی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور مرسلین چاہتے ہیں کہ لوگ ہدایت اور ایمان کے راستے پہ چل پڑے اور اللہ کے احکام کو پہچان کر اپنے آپ کو حرام سے بچائیں اور حلال پر عمل کریں۔ یہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث ہی اس لیے کیا ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ اس پیغام کے ذریعے سے راہ ہدایت حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں، صراط مستقیم حاصل کریں، حلال اور حرام کی پہچان کریں اور اپنی زندگی کو اچھے اعمال کے ساتھ بسر کریں اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ یہ ان کا منصب ہے انبیاء کرام کا اور اللہ کے رسولوں کا۔ جبکہ شیطان یہ چاہ رہا ہے کہ جو کچھ نبی اور رسول کی خواہش ہے اس سے وہ دوسرا معاملہ کرے، وہ اس خواہش کو پورا نہ ہونے دے، اور اس کی کوشش میں وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے کہ دنیاوی نفعوں کو اور فائدوں کو مد نظر رکھ کے ان کو دینی فوائد سے دور کر دیتا ہے۔ یہ ساری اس 3 آیات کے مرکزی موضوع ہے کہ اللہ کے انبیاء اور مرسلین چاہتے ہیں کہ انسان راہ ہدایت پہ آ جائے، ان کی خواہش ہے، یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کے مقابل شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، ان کے دل کی جو خواہش تھی، جو ان کی چاہت تھی، شیطان نے چاہا کہ ان کی وہ خواہش کسی طرح پوری نہ ہو اور اس میں دنیاوی لوگوں کا توجہ اس طرف ہو جائے اور وہ اللہ کے انبیاء اور مرسلین کی خواہش پوری کرنے میں رکاوٹ بن جائے۔ اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے احکامات اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعے
امتوں کی طرف آتے ہیں، انسانوں کی طرف آتے ہیں، شیطان ان میں اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ لوگ شبہات میں پڑ جائیں۔ ایک مثال قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی حرمت کو بیان کیا، وہیں پہ ایک چیز ہے مردار کی حرمت۔ ایسا حلال جانور جو اپنی موت آپ مر جائے، اس پر ذبح نہ کیا جائے، اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، مر جائے، اپنی موت آپ مر جائے، اس کو حرام قرار دیا۔ اب شیطان نے دل میں کیا وسوسہ ڈالا کہ وہ جو مردار جو اللہ کی دی ہوئی موت سے مر رہا ہے اس کو تو کر دیا حرام، اور جس کو انسان اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہے وہ ہو گیا حلال۔ یہ وسوسہ ڈال دیے۔ جو جانور خود مر گیا اس کو کہا یہ تو اللہ کی طرف سے اس کو موت آئی تھی، مر گیا، یہ تو ہو گیا حرام، اور جس کو انسان مسلمان خود ذبح کرے وہ ہو گیا حلال۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس وسوسے کو ختم کرنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا کہ ایسا ذبیحہ بھی جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ بنیاد کیا ہے کہ ذبیحہ ہو، جانور حلال ہو، اور اس کو ذبح اللہ کے نام پہ کیا جائے۔ اب جو لوگ اس بات کو سمجھ گئے وہ تو بچ گئے، اور جو اس کو نہ سمجھ پائے ان کے دلوں میں یا تو کوئی بیماری ہے یا ان کے دل سخت ہے، جیسے اللہ آگے بیان بھی فرما رہے ہیں، اس کی تفصیل اگلی آیت میں آئے گی۔ یہ انہوں نے ایسے ہی قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کی طرف سے اس کو موت آئی تھی، مر گیا، یہ تو ہو گیا حرام، اور جس کو انسان مسلمان خود ذبح کرے وہ ہو گیا حلال۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس وسوسے کو ختم کرنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا کہ ایسا ذبیحہ بھی جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ بنیاد کیا ہے کہ ذبیحہ ہو، جانور حلال ہو، اور اس کو ذبح اللہ کے نام پہ کیا جائے۔ اب جو لوگ اس بات کو سمجھ گئے وہ تو بچ گئے، اور جو اس کو نہ سمجھ پائے ان کے دلوں میں یا تو کوئی بیماری ہے یا ان کے دل سخت ہے، جیسے اللہ آگے بیان بھی فرما رہے ہیں، اس کی تفصیل اگلی آیت میں آئے گی۔ یہ انہوں نے ایسے ہی قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ جو تم جن کی عبادت کرتے ہو اور جو عبادت کرتے ہیں ان دونوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جو تم عبادت کرتے ہو اور جن کی عبادت کرتے ہو ان دونوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ آیت مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اب شیطان نے وسوسہ کیا ڈالا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بزرگ اور محترم ہستیوں کی بعد میں ان کے ماننے والوں نے عبادت شروع کر دی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، یہ بھی جہنم میں گئے، یہ بھی جہنم میں گئے۔ عبادت کرنے والے تو گئے کیونکہ انہوں نے غیر اللہ کی عبادت کی، اب جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی گئے، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آگے۔ اور بعض اوقات ہمارے ہاں کتنی ہی بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں وہ ان کی قبروں پہ مزاروں پہ سجدے ٹیکے جاتے ہیں، اس کا مطلب وہ بھی گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر قرآن مجید کی دوسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جائیں گے جنہوں نے اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو مجبور کیا تھا، وہ نہیں جو اللہ کی وحدانیت پہ لوگوں کو قائم رکھا ہوا تھا اور انہوں نے نہ اس قسم کی کوئی تعلیم دی نہ اس طرح کی عبادت کا کروانے کا پرچار دیا۔ تو یہ ایک معنی یہ ہے کہ جو انبیاء کی خواہش ہے اس میں بھی شیطان آمیزش کرتا ہے۔ نمبر 2، جو اللہ کے احکامات ہوتے ہیں ان میں بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے تاکہ بندے اللہ کی عبادت سے، اللہ کی ہدایت سے دور ہو جائیں اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بیان فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب، تسلی دے رہے ہیں نبی علیہ السلام کو، اس سے پہلے بھی ایسا جتنے نبی اور اللہ نے رسول بھیجے ہیں ان کے معاملات میں بھی جو ان کی خواہش ہوتی تھی، جو ان کی تعلیمات ہوتی تھی، شیطان وسوسوں کے ذریعے سے اپنی شیطانیت کی آمیزش کرتا تھا، لیکن
فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، جو ڈٹ جاتے تھے، جو قائم ہو جاتے تھے، جو مضبوط رہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے شیطان کی آمیزش کو دور کر دیتا تھا اور اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا تھا۔ نہیں، یہی اللہ کا حکم برحق ہے، یہی اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت برحق ہدایت ہے۔ اس لیے آپ کو اس بات کی فکر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، یہ آج کا نہیں، یہ تو پرانا ہی شیطان کا وتیرہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ شیطان کی کاریگری کو بھی خوب جانتا ہے اور حکیم ایسا ہے کہ اپنوں کو بچا بھی لیتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، تاکہ شیطان کی آمیزش ان لوگوں کی آزمائش بنا دے۔ یہ بعض اوقات میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اگرچہ اس حوالے سے شاید منطبق نہ ہو لیکن بات سمجھنے کے لیے۔ غزوہ احد ہوا، غزوہ احد ہوا، نبی علیہ السلام نے 50 تیر انداز ایک پہاڑی کے درے پہ کھڑے کر دیے، حکم دیا یہاں سے ہلنا نہیں۔ محسوس ہوا ان 50 کو کہ ہم جیت چکے ہیں، اب وقت آ چکا ہے کہ ہم مورچہ چھوڑ کے مال غنیمت اکٹھی کریں۔ انہوں نے اللہ کی نبی کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنی اجتہاد سے یہ عمل کر لیا، نتیجتاً ماحول پلٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جھڑکیں بھی دی قرآن مجید میں، اور آخر میں ان کی معافی کا بھی فیصلہ کر دیا۔ اب ایک بندہ پہلے مثال ایک اور، باپ بیٹا کوئی غلطی کر بیٹھے، باپ کے سمجھانے کے باوجود غلطی سامنے آ جائے، ابا جی پہلے جھڑک بھی لے، بچہ شرمندہ بھی ہو جائے، بعد میں کہا پتر آئندہ نہ کری، میں تجھے معاف کرتا۔ اب پہلی بات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور معافی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اب جو تیسرا، چوتھا، پانچواں بندہ ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے یہ میرے لیے ایک آزمائش تھی، میں نے اس آزمائش میں کیسے پورا اترنا ہے۔ غزوہ احد کا واقعہ اہل ایمان کے لیے ایک آزمائش تھی، جنہوں نے ترجیح دی اللہ کی معافی کو، انہوں نے صحابہ کو ہر وقت معیار حق ہی سمجھا، اور جنہوں نے پہلی باتوں کو ترجیح دی اور صحابہ کرام کے کردار کو پننا شروع کر دیا، وہ دور کی گمراہی میں۔ یہاں پر بھی شیطانیت نے اپنا اثر دکھایا۔ جب اللہ کہہ چکا ہے کہ معاف کر دیا، تو میں اور پھر آپ کون ہوتے ہیں کہ اس نقصانات پہ گفت و شنید کرنے والے، اس معاملے میں اپنی رائے دینے والے۔ اللہ کہہ رہا یکفر رکھو، ہم نے معاف کر دیا، بس ختم۔ اللہ کی معافی کے بعد کوئی دوسری بات کی گنجائش باقی رہتی ہی نہیں۔ تو یہاں پر بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا اور پھر شیطان نے بہکایا، مگر کون سے لوگ بہکے رہے، قرآن اس کا بھی تذکرہ کر رہا ہے۔ للذین، وہ لوگ فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، جن کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ مفسرین نے فرمایا مرض سے مراد وہ دل ہیں جن کے دلوں کے اندر منافقت ہے، نفاق ہے۔ والقاسیۃ قلوبہم، اور سخت دل کون سے ہیں؟ جن کے دلوں کے اندر ابھی تک شرک سمایا ہوا ہے، وہ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ علم والے جان لیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ فَيُؤْمِنُ بِهِ، بس وہ اس پر ایمان لے آئیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں۔ یعنی اہل علم کسے کہیں گے؟ وہ علم جس کی نورانیت سے بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت کو پہچان لے، وہ علم نہیں جو علم ہمیں بہکاوے والا علم دے دے۔ علم کیا ہے؟ جو نفع والا علم ہے، جو ہمیں دنیا اور آخرت کا نفع دے، اور دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا نفع، ہوں گے بڑے نفع علم کے، سب سے بڑا نفع یہ ہے
کہ بندہ اللہ کو پہچان لے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پہچان کر اپنی زندگی کو بسر کرے. اور جو ایسا ہوگا اللہ فرمائیں گے اللہ نے ان کے دل اس طرف جھک جائیں گے جو حق کی بات ہوگی اور وہ کبھی بھی شیطان کے ڈالے ہوئے پھندوں میں مبتلا نہیں ہوں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. بے شک اللہ ایمانداروں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. اور ایسا بندہ جو جھکتا ہے اللہ کی طرف، اس کا دل جھکتا ہے. ایسا بندہ جو ایسا علم رکھتا ہے جس سے وہ حق اور باطل کی پہچان کر لیتا ہے، ایسا علم جس سے وہ ایمان اور غیر ایمان کی پہچان کر لیتا ہے. نتیجتاً اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. بے شک اللہ ایمانداروں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. جو ایسے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مضمون کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.